اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ جہاد کرنے کا حق کیا ہے کہ آپ آرام سے نہ بیٹھیں، آپ کو اللہ نے ہدایت دی، جو ہدایت آپ کو ملی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ہدایت کو لے کر نہ بیٹھیں، اس کو چھپائیں نہیں، بلکہ اس کو برملا بیان کریں، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کوششوں کے مطابق تبلیغ کرتے تھے۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے نکلتے ہیں۔ آپ کی نیت تھی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کریں گے اور ساتھ میں راستے میں تبلیغ بھی کریں گے۔ آپ نکلتے ہیں، ایک ایسی محفلیں پہنچتے ہیں جہاں پر مسلمین، مشرکین، یہودی سب موجود تھے۔ اس میں عبداللہ بن سلول بھی تھا، عبداللہ ابی بن سلول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو آپ ایک گدھے پہ سوار تھے۔ حالانکہ گدھا میں سوار آدمی ہوتا نہیں ہے، لیکن جیسے آج آپ استعمال کریں، سائیکل استعمال کر لیں، بائیسیکل استعمال کرتے ہیں، آپ موٹر سائیکل استعمال کر لیتے ہیں، کار نہیں ہے آپ کے پاس، ایسے گھوڑا نہیں تھا آپ کو اس زمانے میں، حالت خستہ تھی، جماعت مسلمین استحکام پکڑ رہی تھی، بیت المال میں اتنی سخت نہیں تھی کہ آپ گھوڑا یا اونٹ لے کر اپنی سواری کرتے، تو اس لیے آپ گدھے پہ سوار ہو کر نکلے، اور اس گدھے کے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ پہنچے وہاں پر محفل کے پاس تو ظاہر کچی زمین تھی، اس کے ٹاپوں سے گرد اڑی اور محفل کو پر ڈھال دیا گرد نے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم۔ مطلب جب ایسی محفل ہو جہاں پر مسلمین بھی موجود ہیں، یہودی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، تو ایسی جگہ پہ آپ سلام کر سکتے ہیں، اور کیونکہ آپ تبلیغی مقاصد کی وجہ سے سلام کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے کوئی آیات پڑھ کے سنائی مجلس کو، اس پر عبداللہ ابی بن سلول نے کہا کہ ابھی ایمان لے کے نہیں آیا تھا، کہ محمد آپ نے ہمیں یہاں کے پریشان کر دیا، آپ کے گدھے نے گیت کر دی، میری ناک خراب ہو گئی ہے، آپ کے گدھے کے ٹاپوں سے گرد اڑی ہے جس سے میرے کپڑے خراب کر دیے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ واپس جائیں، اپنے گھر میں جا کے بیٹھیں، ہم میں تو جو وہاں پر آئے اس کو آپ آئے تو سنائیں، تبلیغ کریں، یہاں کہ ہمیں سب پریشان نہ کریں تبلیغ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی آپ نے، افسردہ ہو گئے۔ عبداللہ بن رباح رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں تبلیغ کیجئے، آپ ہمیں آیت پڑھ کے سنائیے، بے شک آپ کا گرد آلود کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ کریے۔ اس سے پھر یہ ہوا کہ مشرکین بول پڑے، جو کافرین بولے، آپس میں رستے میں گرباں ہونے والے تھے، تو آپ نے فرمایا جب صبر کرو صبر کرو، سب کو روکتے رہے آپ۔ جب سب رک گئے پھر آپ واپس چلے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کے فرمایا آپ نے کہ اے صاحب تم نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیجیے، آپ ان کو آپ معاف کر دیجیے، کیونکہ وہ اصل بات یہ ہے کہ تمام لوگوں نے یہ طے کر لیا، شہر کے لوگوں نے، کہ عبداللہ کو پگڑی شگڑی باندھیں گے، اس کو بڑا بنا دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنا دیا، آپ کو نبوت دے دی، اس حسد کی بنیاد پر یہ ایسا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، جو آپ کی بے عزتی کی ہے انہوں نے محفل کے اندر، اور کوئی بات خاص نہیں ہے، میرا باپ آپ کو قربان ہو جائے، آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرتے رہتے تھے۔ آپ کا شیوا یہی تھا، مسلمین کا شیوا یہی تھا کہ درد دور کرنا، معافی سے کام لینا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں، واقعات دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بے شک صحابہ میں بڑا صبر تھا، بڑی استقامت کی صبر کی، اور یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ان کو، اس تعلیم کا اثر دکھائی دیتا تھا۔
نے صحیح بخاری مسلم میں ہے، ایک شخص نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا، وہ ایک دم کھڑے ہوئے، ارے کیا کرتے ہو؟ مسجد رک جاؤ جب وہ پیشاب کر چکا پھر آپ نے اس کو بلایا اور کہا آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد ہے، پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا، کیونکہ اگر جیسے صحابہ کہ ہم اس کو روک رہے تھے، اگر وہ اٹھ کے جا کر کو پکڑتے تو اس کا پیشاب آدھا اندر آدھا باہر ہوتا، اور یہ چیز ایسی تھی کہ آدمی بیمار پڑ سکتا تھا، اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ پھر وہ بھالا چلا گیا تو پھر فرمایا آپ نے یہ سر ولا تبشروا بشروا ولا تنفروا، اے مسلمین کی جماعت آسانیاں پیش کرو، لوگوں کو دقت مت ڈالو، ان کو خوشخبری سناؤ اور ان کو نفرت مت دلاؤ، اسلام کی تعلیمات کو طریقے سے پیش کرو، اس کا موقع محل دیکھو، اس طرح بیان کرو۔ تو اس طرح سے معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی جا رہی ہے، صبر سکھایا جا رہا ہے، ان کو صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سماوی مثال سردار تھے اپنے قبیلے کے، اور کتنے مسلمین کو شہید کر دیا انہوں نے۔ ایک دستہ نکلا رسالہ تبلیغ کے لیے جمع صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے دیکھا کہ وہ سماؤں جا رہے ہیں اکیلے، وہ پکڑ لیا انہوں نے اور لا کے مسجد کے ستون سے باندھ دیا، مسجد نبی کے ستون سے باندھے لا کے۔ اب بھی غور کریں یہاں پر بھی کہ کوئی قید خانہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج دیکھتے قید خانے کیسے ہیں کہ آدمی اگر جاتا ہے قید خانے میں تو وہ مجھے بن کے نکلتا ہے، مزید اچھا نہیں ہوتا، وہاں پہ جا کے بگڑ کے نکلتا ہے۔ وہاں پر کیا کام نہیں ہوتے ہمارے یہاں جیل کے اندر، شرابیں کو پیتے ہیں، چرس وہ وہاں بکتی ہے، سگریٹیں وہاں بکتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا سوائے عورت کے، باقی سارے کام وہ قیدی کرتے ہیں۔ تو وہ کیا اچھا کیسے ہو کیسے نکلے گا؟ یہ ہے قید خانہ اسلامی۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں، صحابہ کرام کی اپنی دانش مندی تھی کہ ان کو مسجد کے ستون سے لا کے باندھ دیا، پھر جا کے خبر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سما پکڑے گئے۔ اب آپ کا انداز دیکھیے، آپ کا بیہیویئر دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے سمامہ تمہارا، کیونکہ آپ ہمارے قید میں ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے قید میں ہو کہ ہم بدتمیزی کریں، کو تھپڑ لگائیں، تم نے ہماری لوگوں کو شہید قتل کر دیا، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ سمامہ سردار ہیں اپنے قبیلے کے، سیاستدان ہیں، بات کرنا جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں قاتل ہوں، بے شک میں نے قتل کیا ہے۔ اگر مجھ سے روپیہ طلب کرتے ہیں، بولو کتنے پیسے چاہیے آپ کو، میں دینے کو تیار ہوں، اور اگر آپ احسان کرتے ہیں تو احسان کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، ابھی بات نہیں بن رہی ہے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب مسجد ہے، صحابہ کرام آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آیت ربانی کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک تو قرآن کی آیتیں، اوپر سے آپ کا لہجہ، آپ کی آواز پڑھنا، وہ ان کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمین آپس میں کتنے شیر و شکر ہیں، مجھے کچھ مجھ سے بات نہیں کرتا، کسی کا شوہر قتل ہوا، کسی کا بھائی قتل ہوا، کسی کا باپ قتل ہوا، کوئی چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، یہ سب آپ کا خاندان تھا پورا جماعت المسلمین کا، تو کوئی جا کر اس سے نہیں کہتا تم دیکھ لو تو آیا ہمارے قید میں، کوئی بدتمیزی جا کر اس نہیں کرتا۔ پتہ ہے ہم کو مینجمنٹ نظم ضبط یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدمہ ہے اس کا، آپ بات کرتے ہیں اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا۔ اب کیا ہوا، 2-3 نمازیں گزری، دوسرا دن ہوا، پھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمامہ نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ پھر وہ یہ بات کی انہوں نے کیا قتل کرتے میں قاتل ہوں، روپیہ چاہیے تو بات کریں، احسان کرتے احسان کر دیجیے آپ۔ پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ نماز دیکھی 4 وقت کی، انہوں نے ظہر دیکھی، عصر دیکھی، مغرب دیکھی، عشاء دیکھی، اس میں آپس میں مل رہے ہیں، سلام دعا ہو رہی ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ان کو، کوئی ان کو کچھ کہتا نہیں ہے۔ یہ ماحول جو ہے ان کو اتنا، اس کو ان پہ اتنا اثر انداز ہوا کہ ان کی دل کی کایا پلٹ رہی ہے، دل میں جو بغض ہے مسلمین کے لیے وہ ختم ہو رہا ہے، اسلام کے لیے جو غلط فہمیاں وہ دور ہو رہی ہیں۔ تیسرے دن پھر آپ نے جا کر ان سے پوچھا کہ تم بولو کیا کہتے ہو؟ ہاں
اس نے میں وہی کہتا ہوں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ قتل کرتے ہیں تو مجھے قتل کر دیجیے، مجھے کوئی اس میں ملال نہیں ہے، میں نے قتل کیا ہے، اور آپ مجھے پیسے مانگتے تھے، پیسے جو دے سکتا ہوں میں، سردار ہوں میں، اور اگر احسان کرتے تو احسان کر دیجیے۔ فرمایا آپ نے اصل کو سمامہ تھا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑنے کا حکم دیا تو جب بھی کوئی بولتا ہے صحابہ کیا کیا کر رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں، کہ ہمارا ہاتھ لگا اس نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، نہیں، کسی نے کوئی پوچھو نہیں کی۔ وہاں سے چھوڑا ان کو، سامنے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ تھا، باغ بیروہا، اس باغ میں گئے، ان کو یہ پتہ تھا، دیکھیے آپ سردار ہیں، وہ کافر ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ وہ گئے سامنے، وہاں جا کے غسل کیا، نہا کر واپس آئے اور کہا کہ یا محمد اپنا ہاتھ دیجیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ میں اسلام کی بیعت کروں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک قسم کا تازیانہ ہے۔ ہم اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، ایک نیا آنے والا جو ہے وہ بدل ہو جاتا ہے، نہیں ہے، آپ کوئی بھی بات اگر کسی کی ہے تو اس سے خود بات کر جا کے، یار تمہاری میں بات دیکھیے ذرا صحیح کر لینا۔ اگر آپ خیر خواہی ہے، آپ نے خیر خواہی کا اگر دان پکڑا ہے مضبوطی سے، تو اس طریقے سے آپ اپنے مسلمین کی اصلاح کریں گے، یہ نہیں کہ جاؤ گے کیوں پیچھے ایسا یہ وہ بھی ہاں ارے تم نہیں کیا یار، اس کو تم روکو کہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو تو ان سے بات کرو جن کے اندر خرابی ہے، ممکن ہے وہ صحیح ہو جائے، ممکن آپ صحیح ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ثمامہ رضی اللہ عنہ پر صحابہ اکرام کا ماحول اور آپ کی آیت ربانی کا پڑھنا ان کا اثر انداز ہوا، ان کا دل صاف ہو گیا اور انہوں نے آپ کے بیعت کر لی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے، ماہانہ ہو سالانہ ہو، تو اس میں بھی اس قسم کا کلچر دکھایا جائے، ماحول دکھایا جائے، جو نئے آنے والے آدمی ہیں وہ کچھ لے کر جائیں گے، یار واقعی مسلمین آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کسی کی برائی نہیں، کسی کی کوئی غیبت نہیں ہے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کر لی، اب ان کو پتہ ہے کہ میں پابند ہو گیا ہوں، میں پابند ہو چکا ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، مجھے مسلمین نے پکڑ لیا، اب آپ مجھے کیا کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے جاؤں یا نہیں جاؤں؟ اب فرمایا بے شک تم عمرہ کرو، تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب وہ اٹھے چلے تو آپ نے فرمایا کہ ثمامہ، کیا تم اپنے قبیلے کی، اپنے لوگوں کی دوسرے جو ہیں بیعت نہیں کرو گے؟ ان کی بھی بیعت آپ نے لے لی ہے۔ اس طریقے سے بیعت کر کے جب جانے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اب یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں ملے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ میں اب مسلم ہو گیا ہوں، بیعت کا پٹا میرے گلے میں پڑ گیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس پہ عمل ہوگا، اور جو نہیں فرمایا اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیے تبلیغ کا طریقہ، یہ خاموش تبلیغ، کیا کہتے ہیں اسے؟ خاموش تبلیغ، نہ صاحب نے آیت پڑھی، نہ کچھ پڑھا، نہ سلام دعا، ان کا آپس میں سلام دعا ہو رہی ہے، آپس میں سلام دعا ہو رہی ہے، افشوا السلام بینکم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، بلکہ اللہ کی تعلیم ہے جسے صحابہ اکرام مستفید ہوئے۔ ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کریں، آپس میں شکر شکر رہیں۔ کسی کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کس میں کمی ہے یا ایسے کوئی برائی ہے، خود اس سے جا کے اکیلے میں بات کرو، تب تو سنے گا ضرور آپ کی بات۔ جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینہ شور نہیں بجاتا، آئینہ شور نہیں بجاتا، چپکے سے آپ کی غلطی بتا دے گا۔ آپ جو آئینے میں دیکھیں گے بال کہاں ہیں، سرما قدر ہے، داڑھی کیسی ہے، کپڑے کیسے، گریبان کیا ہے، وہ بتا رہا ہے آپ کو، خاموش بتا رہا ہے آپ کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اسے اصلاح کر لیتے ہیں بالکل خاموشی کے ساتھ۔ جس طرح اسی طرح ایک الفاظ ہے ابو داؤد کے اور طبرانی کبیر کے صحیح سند کے ساتھ، المومن مرآۃ المومن، المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح آئینہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتا ہے، ایسے مسلمین کو آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کرنا ضروری ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک آیت بھی ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے اس پرفسن شہر ماحول کے اندر، ہزاروں اربوں آدمی بستا ہے دنیا کے اندر، آپ کیا کہیں گے چند ہزار لوگ ہی ایمان لے کر آئے ہیں، بعض لوگ اسی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ بھائی ہے، باقی سب بھی ایسے ہی ہے، نہیں ہے، یہ دماغ لگاتے ہیں لیکن دلائل نہیں دیکھتے۔ دلائل کیا ہیں؟ جو قرآن و حدیث میں چل رہا ہے
اسی کو آپ سچ مانیں گے، چاہے اور وہ آدمی کچھ بھی کہتے رہے بغیر ثبوت کے، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو صحابہ کرام کو جو موقع ملتا ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد المشرکین باموالکم وایدیکم والسنتکم، اے ایمان والو اپنے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مال سے اور اپنی زبان سے جہاد کرو۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا آپ نے، ہاتھ، زبان اور مال۔ جو آدمی ہاتھ سے جہاد کر سکتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے آج جہاد کرنے کے لیے آپ سمجھیں میں بندوق پکڑ لوں، نہیں، اس کے علاوہ جہاد کر سکتے ہیں ہاتھ کا۔ مطلب گھر کے اندر آپ جاتے ہیں، گھر میں کوئی ایسے کام دیکھتے ہیں جو خلاف شرع ہو رہے ہیں، ان کو آپ ہاتھ سے روکیا۔ اگر آپ بڑے نہیں ہیں گھر کے تو آپ زبان سے بات کریں گے، ان کو آیت پڑھ کے سنائیں گے، حدیث پڑھ کے سنائیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اور نہیں کرتے ہیں آپ رابطہ پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا۔ اور اگر آپ نہ زبان سے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ میں نہ زبان سے بات کرنے کی صلاحیت ہے، نہ ہاتھ سے کرنے کی صلاحیت ہے، مال آپ کے پاس ہے تو پھر مال خرچ کر دیجیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجیے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ مال بھی بہت کم پڑتا ہے طالب قلوب کے لیے، مال جو ہے وہ اگر ہم بانٹنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں پورا محلہ بھر جائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر، جب جنگ حنین فتح ہو گئی تو آپ نے ایک قریشی کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دے دیے۔ اب غور کریں 300 اونٹ جب آدمی لے کے جائے گا، اگر نکلا مجلس ہے تو صدر تک لائن لگ جائے گی اونٹوں کی، 300 اونٹوں کی لائن کافی ہے۔ اور سب لوگ پوچھیں گے بھائی تمہارا وہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کہیں گے صاحب مجھے تو امیر جماعت رسول نے دی ہے، اللہ کے راستے میں دیے۔ اچھا وہ اتنے سخی ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی مجھے بھر جائے گی۔ میں کبھی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود اتنی باوزن ہے، آپ کا چہرہ مبارک اتنا باوزن ہے، آپ کی زبان اتنی بابرکت ہے، اس کے باوجود آپ کو 300 اونٹ ایک آدمی کو دیے، پھر 100 ایک کو دیے، پھر 100 ایک کو دیے، پھر اونٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ آخر ایک جماعت کو ایک خیال ہوا، اس جماعت کو جو جنگ میں شریک جنگ تھی، جو شریک جنگ تھی، ان کو خیال ہوا کہ ان قریشیوں کا خون ان قریشیوں کے خون سے ہماری تلوار خون ٹپکا رہی ہے، اور ہماری جو ہے مال دوسروں کو بٹا جا رہا ہے، یہ کہہ دیا۔ اور نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم نے جنگ لڑی ہے، اور جنگ لڑنے پر قریشیوں کا خون ہمارے تلوار سے ٹپک رہا ہے، اور ہماری جو چیزیں ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے وہ قریشیوں کو بانٹ جا رہی ہیں۔ 300 اونٹ ایک آدمی کو دیے جا رہے ہیں، پھر 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ خبر آپ کو پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا، سب کچھ جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی باتیں کی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہی بات نہیں کی، ہمارے جو نوجوانان ہیں انہوں نے یہ بات ضرور کری ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا، پھر آپ نے اپنے احسان بتایا کہ تم لوگ غریب تھے، اللہ نے تم کو مالدار کر دیا، تم فرقہ بندی کے شکار تھے، اللہ نے فرقہ بندی دور کر دی، تم ایک دوسرے کو دشمن تھے، بھائی اپنے بھائی کا باپ بیٹے کا دشمن تھا، وہ دشمنی اللہ نے ختم کر دی، تم شیر و شکر ہو گئے ہو، ایک جوان بن کے رہ گئے ہو، لیکن سب اللہ کے طفیل میں۔ نے کہا بالکل اللہم نام، اللہ تو صحیح کہہ رہا، تو صحیح فرما۔ آپ نے فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم نے بھی تو آپ کا ساتھ دیا، اکیلا امیر کیا کرے گا، اکیلا نبی کیا کرے گا؟ نبی کے ساتھ اگر حواری نہ ہو، جہاد کرنے والے نہ ہوں تو کیسے کامیاب ہوگا؟ آج بھی یہ ہے، اگر وزیر اعظم پاکستان خود نیک نیت ہے، لیکن نیچے سارے ہوا وہی ہے، وہ اس پارٹی کے لوگ، کوئی اس پارٹی کے لوگ، اس پارٹی کے لوگ جا کے جمع ہو گئے آ کے، کھیل وہی کھیل رہے ہیں، تو وزیر اعظم کیا کر لے گا؟ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو آرڈر دے گا یہ کر لو۔ آخر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دوسرے وہ لوگ ہیں، اس لیے امن برپا نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ جو نبی علیہ السلام آئے ان کے ساتھ جو لفظ کہا کہ حواریون و اصحابون،
وہ ان کے ساتھ کیسے لوگ ہوتے تھے؟ حواری جان نثار، ہر وقت حاضر ہیں، جان کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے، بیوی کے لحاظ سے، جو مانگتے ہم تیار ہیں، یہ حواری ہیں۔ اصحابی اور دو ساتھیاں جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تب جماعت آگے بڑھتی ہے اور اسلام کا کام چلتا ہے۔ اکیلا آدمی کچھ بھی کہتا رہے، نیچے والے بیکار ہوں، اس کا کہنا بیکار کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے کتنے نبیوں کو قتل کر دیا، قرآن میں موجود ہے، کتنے نبیوں کو قتل کر دیا گیا، کیوں؟ کہ ان کے نیچے والے لوگ صحیح نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم دوسروں تک پہنچائیں، لیکن اس کا طریقہ سیکھیے۔ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو دیکھیے۔ یہاں پر جو مبادلہ تھا تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کیجیے، آپ نے جو مال تقسیم کیا اس میں انصاف نہیں کیا گیا۔ اب بتائیے ایک آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ انصاف کا الزام لگاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کتنا بے ایمان ہوگا؟ کہاں کھڑو کرو کیا یا اللہ سے ہم قتل نہ کرتے؟ اب فرمایا نہیں، ممکن ہے نماز پڑھتا ہو، ممکن ہے کہ نماز پڑھتا ہو، کیوں؟ نمازی کو قتل کریں گے تو کیا کہیں گے لوگ اپنی نماز پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ تبلیغ رک جائے گی، تبلیغ رک جائے گی۔ نہیں ایسا مت کریے، جائیں سے جانے کو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال صدمہ تو ہوا آپ کو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت خلافت کا زمانہ ہے، ایک تابعی امام ایک صاحب کو لے کے گئے، وہ ملاقات کے متمنی تھے۔ جب آپ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، تم اپنے اپنوں کو نوازتے ہو اور اپنے آپ کو دیکھتے ہو، آپ اس فیصلے میں انصاف نہیں کرتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کوڑا پکڑا مارنے کے لیے۔ جب کوڑا اٹھایا تو تابعی امام عالم تھے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین خذ العفو، اے امیر المومنین خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کا شیوہ اختیار کیجیے، خذ العفو درگزر کا شیوہ اختیار کیجیے، معروف بات کا حکم دیجیے، وأعرض عن الجاہلین وهذا جاہل، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، یہ جاہل آدمی ہے، اس نے جب بات کہی ہے جاہل ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ سمجھائیے اس کو آپ۔ ان کا کوڑا وہیں رک گیا ہے سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ کا، اور آپ کو غصہ ٹھنڈا کیا کہ ظاہر ہے کہ ایسی بات اشتعال انگیز بات کہی جائے گی تو ہاتھ اٹھ جائے گا، زبان سے کچھ غلط باتیں نکل جاتی ہیں ایسے موقع پر، اور یہی اگر آپ سمجھ جائیں تو سب سے بہترین کام یہی ہے۔ اسلامی پہلوان کب بنیں گے آپ؟ جب آپ اپنے آپ کو اوپر کنٹرول کر لیں، کنٹرول لہذا شریعت بصور آتے، صحیح بخاری کا الفاظ ہے نا، لہذا شریعت بصور آتے، وہ پہلوان نہیں ہے جو پچھاڑ دے، لہذا شریعت بصور آتے، وہ پہلوان نہیں ہے جو پچھاڑ دے، بلکہ الذی بغل پہلوان وہ ہے یغضب عند الغضب، وہ اپنے نفس کو جب اسے غصہ آ رہا ہو اس کو روک لے۔ شدید بننے کے لیے، جاندار بننے کے لیے غصے پر قابو پانا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تبلیغ میں باہر آپ نکلیں گے آپ بہت، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آیت اگر آپ پڑھ کے سنائیں، حدیث اگر آپ پڑھ کے سنائیں تو کوئی آپ کو تو نہیں کہہ سکتا مجھے اتنی امید ہے، اتنا لوگ سمجھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ آیت پڑھ کے ایسے باتیں شروع کرتے ہیں، جیسے کہ اٹھے مسجد عثمانی، ان کو دیکھا ہم نے کہ وہ مذاق میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اے کافر ہو، اے مشرک ہو۔ بھائی تم جب پہلے کافر مشرک کو کہو گے تمہاری بات کون سنے گا؟ وہ ان کو پتھر مارتے کہ ہاں نبی کو پتھر مارے گئے، ابھی پتھر تم تو خود کھا رہے ہو، ایسی بات تو ہے نہیں کہ وہ پتھر مارنے، جب تم پتھر مارنے کی بات کرو گے تو پتھر لگیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بات کریں آیت پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، اگر اس کو بری بھی لگے گی، وہ غصہ ہوگا کہ اس کے اوپر اگر چوٹ لگتی ہے، لیکن کہے گا کچھ نہیں۔ آپ اس طریقے سے آیات یاد کیجئے قرآن مجید کی، اور صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث یاد کیجئے، آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں، اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچائیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بات سنی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے پیکر تھے۔ جیسے بتایا آپ نے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاق کے تمام پیمانوں کو پور کر دوں۔ انما بعثت تو میں بھیجا اس لیے کیا ہوں لأتم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کے تمام جو درجے ہیں، پیمانے ہیں اوپر نیچے، ان سب کو بھر دوں میں۔
تو اخلاقی طور پر اور صبر کرنے کے لیے تبلیغ کے لیے اصل ضرورت ہے. اخلاق کا پہلو اگر آپ نے پکڑا ہوا ہے تو آپ تبلیغ اچھی کر سکتے ہیں. آپ کو غصہ نہ آئے آپ ہنس رہے ہیں, وہ آپ کی گالی لگ رہا ہے آپ ہنس رہے ہیں, وہ ضرور لگے یار لوگوں میں گالی لگی ہنس رہے ہیں, جس سے اس کو برا نہیں لگ رہا ہے, یہی اس کو تبلیغ کھا جائے گی. اس کو یہ بات ہدایت پہ لے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا لوگ مارتے تھے. طائف میں کیا ہوا؟ طائف میں آپ تبلیغ کرنے گئے ہیں, قرآن کی آیت سے سنا رہے ہیں, لیکن وہ لوگ اتنے بدبخت تھے کہ ان لوگوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا. لیکن آپ نے اف کیا, کوئی گالی بکی, ہاتھ سے کام لیا, کچھ نہیں کیا, بلکہ واپس آ گئے. خون سے آپ کی جھوٹی بھر گئی, خون سے آپ کی جھوٹی بھر گئی, اتنا آپ کو پتھر مارے ان لوگوں نے, لیکن آپ نے ان کو کوئی بات نہیں کہی. آپ دیکھیے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کردار جو ہے وہ ہمارے لیے مشق ہے. ہمیں ان کو دیکھ کر چلنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے تبلیغ لوگوں کو کرتے ہیں. انتظار اعلیٰ خلق عظیم رسول آپ افراد کے بہترین درجے میں فائز ہے. اس وجہ حسن آپ ایسی تبلیغ کیجیے, یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے. آپ دیکھیں آپ یقولو کل عبادی یقول ہوئے حسن, رسول میرے بندوں سے کہہ دیجیے بہت اچھی بات کیا کریں میرے بندے. مطلب جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں, ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, رسول کی اطاعت کرتے ہیں, وہ کون ہیں؟ عبادی, میرے بندے, اللہ کے بندے وہ کہلا رہے ہیں. میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بات جب کریں اچھی بات مجھ سے کیا کریں, غلط بات مجھ سے نکالیں. تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ تبلیغ ہوگی, جہاد ہوگا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور آج کل یہی جہاد ہو رہا ہے. ہم بندوق پکڑ نہیں سکتے, تلوار پکڑ نہیں سکتے, ابھی وہ موقع نہیں ہے. ہاں یہ جماعت چلے گی انشاءاللہ آگے پہنچے گی, اور جب آگے پہنچے گی جیسے کہ حالات دکھ رہے ہیں. صحیح بخاری کا حدیث ہے, ہر سال جو سال آتا ہے اس کے بعد برا آئے گا, سال اچھا نہیں آئے گا. اس سال کے بعد جو نیا سال آئے گا وہ اس سے برا ہوگا جو پہلے گزرا ہے. اب آپ ظاہر ہے کہ اپنا بندوبست کر لیں, آج پہلے چوکنا رہے. یہ بتایا کیوں گیا ہے تاکہ تم یہ مت سوچنا کہ آپ کو یہ آگے بھلائی کا دور آ رہا ہے. نہیں, برے دور آئیں گے, برے سے برے دور آئیں گے. آپ کا کام کیا ہے, آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے, لغزوۃ اوراۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں ایک صبح نکلنا, اللہ کے راستے میں ایک صبح نکلنا, ایک شام نکلنا, خیر من الدنیا وما فیہا. جو کچھ دنیا میں ہے, جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں بہتر ہے ایک صبح اللہ کے راستے میں نکلنا, ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا. نکل کے دیکھیے, دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو, کسی قسم کا لالچ نہ. لالچ صرف یہی ہے کہ اللہ خوش ہوا. یہ لالچ دل میں آپ کے ہوگا تو وہ پھر وہ ایک دن ایک صبح آپ کے لیے اتنی قیمتی ہوگی کہ دنیا کتنی بڑی ہے, ہماری رسائی نہیں دنیا کے اندر ہے. دنیا کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر جو ہے بارانے ہے, چاروں دنیا بسی ہوئی ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے اور ایک اس تمام دنیا کو مسلم کی صبح کو قربان کر دیا. زیادہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی حقیقت جو ہے وہ بالکل بیکار ہے. اس کے لیے دین کو کھونا عقل بندی کی دلیل نہیں ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لغزوۃ اوراۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں ایک صبح نکلنا, اللہ کے راستے میں ایک شام نکلنا, جو کوئی دنیا میں ہے اس سے کہیں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجاہدون باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں اللہ عز و جل کے لیے جہاد کرو اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. مطلب یہ جو مال تمہیں دیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا دیا ہوا مال ہے, آپ کا اپنا نہیں ہے. اللہ نے دیا آپ کو مال, اور کیوں دیا ہے وہ آپ کو آزماتا ہے. انما الاموال والاولاد فتنہ. تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائشی چیزیں ہیں. دیکھا جائے کہ مال آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یا اپنی دنیاوی کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. آپ کی اولاد کدھر جا رہی ہے, ان کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم سے بہرہ مند کر رہے ہیں آپ. یہ تمام چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اگر اولاد ہے تو اس کو دین سے بھی بہرہ مند کیجیے اور دنیاوی تعلیم بھی دلائیے. دونوں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اہمیت جو ہے وہ دینی تعلیم میں ہونا چاہیے, ان دینی مسائل میں ہونا چاہیے. بچوں کو گھر بیٹھ کے بتائیں, سمجھائیں کہ دیکھو بھائی یہ جماعت کے مسلمین ہے اور یہ فرقے ہیں. پتہ چلے کہ بعض لوگ جماعت آ جاتے ہیں
بیعت بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو فرقے اور جماعت میں فرق ہی نہیں پتا، تبھی وہ کسی موقع پہ نکل جاتے ہیں۔ اگر جس نے سمجھ لیا ہو جماعت مسلمین کو تو وہ کبھی بھی جماعت سے باہر نہیں جائے گا، جماعت سے نکلنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بھائی امیر کو غلط کام کرتا تھا، آپ کو کیا ہے بھائی، آپ بتا دو کیا کہا؟ من را من امیر شیئن یکرہ فلیحمد اللہ، صحیح بخاری کا الفاظ ہے، من را من امیر شیئن یکرہ، آپ دیکھتے ہیں امیر میں کوئی ایسی بات جو بری لگتی ہے آپ کو، فلیحمد اللہ ہے تو پھر صبر کیجیے۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا کے بتاؤ، کیا کہا؟ صبر کر لیجیے، نہیں چلو بتا دو جا کر، پھر بتانے کا آپ کو طریقہ ہو جائے۔ امیر ہے، معمور ہے، اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے امیر کی، اس کی ادب رکھتے ہوئے سمجھایا جا کہ اب یہ ممکن ہے آپ بڑا سوچ رہے ہو، ممکن ہے اس کی غلطی ہوئی تو وہ اپنی غلطی اصلاح کر لے گا، ورنہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ مگر تفاوت جو ہے، جو بیچ میں جو فرق ہے وہ ضرور رکھا جائے، احترام کے ساتھ امیر کو بتایا جائے کہ صاحب یہ بات کیسے ہے، تو امیر آپ کو بتائے گا، اور کہتا ہے نہیں ہے ابھی، پھر آپ کو صبر کریں، آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو کہانی آپ کا بتایا بحث و مباحثہ کریں، لڑائی جھگڑا کریں، نہیں یہ نہیں ہے۔ پھر اگر امیر کے اندر غلطی ہے، آپ نے بتا دی، وہ اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ شور بجائیں، وہاں کہتے ہیں ادھر کہتے تھے پھرتے ہیں، نہیں آپ کو ساتھ رہیں جماعت کے۔ دیکھیے نماز با جماعت ہو رہی ہے، نماز با جماعت ہو رہی ہے، امام نے غلطی کی، آپ نے کہا سبحان اللہ، امام کو آگے خیر ہاں میں غلطی کی، وہ غلطی آ گئی اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ کتنا اچھا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے امام کی اصلاح کا۔ آپ کہیں سبحان اللہ، سبحان مطلب کیا؟ اللہ اس چیز سے پاک ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ انسان بھول جاتا ہے تو کہا سبحان اللہ، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، آواز کہیں گی، ہاتھ ہاتھ مانیں گی۔ اگر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی پیچھے اور دیکھتے ہیں امام غلطی کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے ہاتھ مار کے امام کو متنبع کریں گی۔ پھر بھی اگر امام نہیں مانتا ہے آپ کو سبحان اللہ کہنے کے باوجود بھی وہ غلطی کے ساتھ ہی نماز پڑھا رہا ہے، تو کیا آپ جماعت سے نکل جائیں گے؟ آپ با جماعت آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا، نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں بعد میں جب سلام پھیرے گا تو پھر آپ ان سے کہیں گے امام صاحب نہیں ہے غلطی، اچھا لوگ کہیں گے اچھا کیا تو سجدہ سو کر لیا اس نے، لو یہ ہو گیا۔ وہ کہتے نہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا، وہ نہیں مانتا تو اللہ جانے اور امام جانے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا، ظہر کی 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ کچھ پریشان تھے آپ ایک گئے مسجد کے سرے پر، وہاں پیڑ تھا، وہاں ایسے ہاتھ رکھ کے بندے پہ اور خاموش کھڑے، ایسا سہارا لیا درس کا۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ نے نماز کب ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے، جس میں ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بن خطاب بھی موجود تھے اور صحابہ کرام موجود تھے۔ ذوالیدین ایک صاحب تھے، صحابی رضی اللہ عنہ، ذوالیدین 2 ہاتھ والے، 2 ہاتھ سب کے ہیں، 2 ہاتھ سب کے ہیں نا، لیکن ان کے ہاتھ تو زیادہ بڑے تھے، لمبائی میں زیادہ بڑے تھے، تو ان کو ذوالیدین کہتے تھے۔ وہ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ پھر پوچھا اور لوگوں سے کیا کہہ رہی ہے؟ پھر سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی ہے۔ اچھا، تو پھر آپ آئے، اقامت کہلوائی آپ نے، بیکی میں ہے، بیکی میں صحیح طرح سے کہ جب رکعت جو رہ جاتی ہے نا بھول کے امام ہٹ جاتا ہے تو دعا جب شروع کرے گا تو اقامت کے ساتھ اقامت کہی گئی، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھائی، سجدہ سہو کیا اور پھر آپ نے، تو یہ طریقہ دیکھیے ہے، اس میں بہت ہمیں مدد ملتی ہے، اجتماعیت کی جماعت سے ملتی ہے۔ اگر آپ کو صحیح طور پر سمجھ ہے تو آپ بتا کے ہٹ جائیں گے پیچھے، بس ختم، آپ کا کام ختم ہو گیا، زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑے۔ نماز سے ہی ہمیں یہ سبق بتایا جا رہا ہے، نماز سے ہمیں سبق بتایا جا رہا ہے کہ امام کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ختم، اللہ اس کو پکڑے یا معاف کر دے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں پھر غلطی نہیں ہوگی۔ سارا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کسی شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے اعمال جو ہیں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، کون سے اعمال افضل ہیں؟
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان باللہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ ایمان لانا، یہ بہترین عمل ہے اللہ پہ ایمان لانا۔ اس طرح کہہ رہے کہ جب کبھی آپ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں، جب یہ شیطان تمہیں یہ باور کرائے اللہ کو کس نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا، اس طرح شیطان چکر دے کے پوچھتا ہے انسان سے، تو وہ کیا پڑھیں گے آپ؟ آمنت باللہ ورسولہ، کیا کہیں گے؟ آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور رسول ایمان لاتا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں اللہ کو کیسے بنایا، کہاں سے مجھے سے وہاں جانے کی ضرورت ہے، ہمارے دماغ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، ذرا یہ کہیں گے خاموش ہو جاؤ۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان اللہ پہ ایمان لانا، والجہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا لفظ کہا گیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، یہ ضروری ہے، جب کوشش کریں گے اللہ کے راستے میں تو یہ آپ کو انشاءاللہ نکلنا ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظن الناس بالدینار والدرہم وتبایعوا بالعینۃ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں کو اس بات کی فکر ستانے لگ جائے کہ درہم کیا چیز ہے، دینار کیا چیز ہے، درہم اور دینار ہیں، تو تبایعوا بالعینۃ، اور ہاتھ بہاتھ اس کا تبادلہ کر رہے ہیں، یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو، چل رہا ہے حساب کتاب، مطلب بکر، اور وہ گائیوں کی اور گھوڑوں کے پیچھے بیٹھ کر، دونوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنے کام میں مشغول ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، سامان یہاں سے وہاں جا رہا ہے، وہاں سے وہاں رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کا ہے، اور لیکن جہاد کا پتہ نہیں ہے اللہ کے راستے میں، یہ ہے اصل چیز۔ تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرنا جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، کیوں انسان کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، انسان کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو 2 جنگل بھر کے سونے کے دے دیے جائیں، 2 جنگل سونے کے بھر کے دے دیے جائیں تو تیسرے جنگل کی خواہش کرے گا۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کے غافل کر دیا، مالی کثرت سے غافل کر دیا ہے، کہتے ہیں اور آئے اور آئے اور آئے، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، تمہاری خواہشات کو مٹی پور کرے گی۔ کیا سمجھے؟ جب مٹی مل جاتے ہو خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایوب علیہ السلام نبی ہیں، غسل فرما رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے سونے کی تتلیاں برسانی شروع کر دی۔ جب تتلیاں برسانی شروع ہوئیں تو وہ نہانا بھول گئے اور تتلیاں سمجھنے لگے، سونا تھا سونا۔ اللہ نے آواز دی کہ ایوب کیا ہم نے تمہیں اس سے مستغرق نہیں کر دیا، ہم نے تمہیں اس سے بے پرواہ کر دیا تھا، پھر کیا وجہ ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کا پوچھنا اور ان کا جواب بھی نہ بھی آنا۔ ان کا اللہ تعالیٰ تیری رحمت برستی ہو تو میں ایسے پانی میں بہنے دوں؟ نہیں نہیں نہیں، تیری رحمت برسی، میں اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوں، میں اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوں، میرے گھر میں گر رہی رحمت، تو میں اسے جیسے گزاری دوں میں اس میں۔ حالانکہ ان کے سونے کے خلیان تھے، سونے کے ان کے خلیان تھے ایوب علیہ السلام کے، لیکن جب کوشش مل رہی ہے آپ کو تو اس کو لے لیں۔ صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیا، حضرت نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو دے دیجیے، آپ نے فرمایا جب نبی دے تو لے لو، جب ملنا ہے بغیر سوال کے ملنا ہے تو پھر تم کیوں چھوڑ رہے ہو، لو اس کو۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے امیر تمہیں کوئی چیز دیتا ہے آپ کے مانگے بغیر، آپ اس کو لے لیجیے، آپ نے مانگا تو نہیں نا، یعنی غلطی بات یہ۔ ہاں اگر آپ پیچھے نہیں بھاگتے دنیا کے، آپ کو خود دنیا مل رہی ہے تو پھر اس کو جانے نہ دیں اور اس کے پیچھے بھاگے نہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کی شان برقرار رہے گی، ورنہ تاریخ تو تحریریں تو ایسی قلم بند ہیں کہ آدمی کی بہت حیثیت سامنے آتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور جب نماز پڑھا کے چلے تو انصار اور مہاجر سامنے آ گئے۔ اس دن وہ بھی آ گئے جو کبھی بعض جماعت نماز نہیں آتے تھے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے فرمایا شاید تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ سے مال آیا ہے، کہ یا رسول اللہ بلا ایسے ہی ہے،
آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم میرے بات شرک کرو گے، مجھے تم سے اس بات کی توقع نہیں ہے کہ تم میرے بات شرک کرو گے، لیکن تم دنیا کے معاملے میں پڑ جاؤ گے، تم دنیا کے معاملے میں پڑ جاؤ گے تو تم اس کی پورا مت کرو، اللہ تمہیں خوب دے گا، اس کی فکر نہیں کرو۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے صحابہ کرام کچھ آپ کو ہنسی آئی نا دیکھ کر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان جیسے لوگ دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے سب سے اچھا زمانہ میرا، اس کے بعد صحابہ کرام کے تابعین، اور طبرانی میں تابعین، 4 زمانے تو 3 زمانے ہیں۔ یہ زمانے ایسے جو خیر القرون کہلاتے ہیں، ان سے بہتر زمانے نہ لوگ آ سکتے ہیں نہ ایسا زمانے آ سکتے ہیں۔ زمانہ اللہ ہے، صحیح بخاری کے حدیث ہے مطلب زمانہ اللہ ہے، اسے زمانے کو برا مت کہو، آپ دور کو برا کہیں، زمانہ نہ استعمال نہ کریں آپ۔ تو اس طرح بھی سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال اگر باللہ ہے تو اس کو چھوڑے نہیں اور اس کے پیچھے بھاگے نہیں۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، آپ کے پاس مال آیا، مسجد کا ڈھیر لگ گیا، اب ترقی ہو رہی اسلام کی، جماعت پھیل رہی ہے، لوگ اپنا اپنا مال لے کے جا رہے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہے بھتیجے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت ہے میں لے لوں۔ آپ لے لیجیے بھائی۔ انہوں نے اتنا سارا مال باندھ لیا کہ ان سے اٹھا نہیں وہ۔ دیکھا آپ نے تاریخ جو ہے، تحریر جو ہے وہ رقم ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی، جو واقعہ ہوا ہے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آرڈر دیجیے گا کہ مجھے اٹھا کے میرے قبضے میں رکھ دیں۔ اب ہاں نہیں، آپ کو اٹھائیے۔ انہوں نے کہا آپ ہی ہاتھ لگا دیں، نہیں آپ خود اٹھائیے۔ خیر جو انہوں نے بس تھوڑا سا مال جھاڑ دیا، پھر باندھا، پھر اٹھا، پھر نہیں اٹھا ان سے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کسی کو اب تو اٹھا کے رکھ دیں۔ آپ نے کہا فرمایا نہیں آپ خود اٹھائیے۔ اچھا آپ ہی ہاتھ لگا دیجیے، نہیں آپ خود اٹھائیے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ جس سے اور لوگ لے کر گئے ہیں خود اٹھا کے لے گئے ہیں، جتنا ان سے اٹھ سکا اتنا ہی مجھے ملے گا۔ تو پھر انہوں نے اس کو کم کیا، پھر اٹھایا اور رکھا یہاں پر اور چل دیے لے کر۔ جب چل دیے مال لے کر تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے تعجب سے، جب تک وہ دیکھنے بند نہیں ہو گئے ان کو دیکھتے ہی رہے۔ یہ میرے چچا ہیں اور دیکھو ان کی دنیا کی کیسے حویش ہے، کتنی حویش ہے۔ اب دیکھا آپ نے، تو یہ چیز جو ہے کہ جانے والی نہیں ہے، یہ رقم، یہ حدیث رقم ہے۔ لہٰذا اپنا سب خیال رکھے، دین کے ساتھ دنیا بھی ہے لیکن اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کریں گے، بھاگیں گے تو اسی کے بندے بن کے رہ جائیں گے۔ تو یہ فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متعلق الجہاد فی سبیل اللہ ہی۔ اچھا وہ جو حدیث پڑھ رہا تھا میں کہ جب لوگ درہم اور دینار پڑ جائیں گے اور باہم آپ اپنے خرید فروخت میں لگ جائیں گے اور گائیوں کے دھوؤں کے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے، متعلق الجہاد فی سبیل اللہ ہی، اور اللہ کے راستے پر جہاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب یہ کاروبار لگے گا نا، کاروبار، تو اس میں آدمی بھول جاتا ہے، بہت سی باتوں کی یاد نہیں رہتی۔ جیسے میں نے ابھی جمعہ کو بیان کیا تھا میں نے صحیح بخاری سے مسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے کیا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ خلیفۃ المسلمین گھر پہ آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام سنا عمر رضی اللہ عنہ، کہاں سلام کیا انہوں نے، لیکن جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں لگے رہے۔ پھر انہوں نے کہا السلام علیکم، پھر ان کو جواب نہیں دیا، پھر انہوں نے السلام علیکم 3 مرتبہ سلام کیا، جب جواب نہیں ملا وہ واپس چلے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور چوکیدار سے پوچھا کہ ابو موسیٰ آئے تھے، عبداللہ بن قیس مان رہے، وہ چلے گئے ہیں، کیوں چلے گئے؟ کہ بات کس چیز نے ان کو جانے کا وعدہ کیا، بلا کے لاؤ، بلایا، پوچھا ابو موسیٰ سے تم کیوں واپس گئے؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی کے گھر پہ جا کے تم 3 دفعہ سلام کرو، جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگا اس پر تم گواہ پیش کرو، ورنہ کذا وکذا، ورنہ تمہیں ایسا کرنا مت مانا، سمجھے نا، ڈر گئے راجی عمر پہ خطاب بڑا سخت ہے دین کے معاملے میں، وہ گھبرائے بیچارے، گئے مسجد نبی میں گئے، دیکھا تو وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ گھبرائے بھی آ رہے ہیں ابو موسیٰ، مجھے کیا وہ خیریت ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں امیر المومنین جو ہیں وہ اس پر دلیل حدیث گواہ مانگ رہے ہیں کہ نہیں، تو ابو سعید خود بھی بیٹھے ہیں، ان کو لے جاؤ بچے کو،
یہ بتا دیں گے تو وہ بات بچے کو بھی یاد ہے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ روزمرہ کے سوالات ہیں، بھولنے والی بات تو نہیں ہے. لیکن اب وہ سید خود آگے پیچھے ان کے ابو صاحب، ان کے پیچھے عمر بن کعب رضی اللہ عنہ حافظ قرآن ہے، وہ ان کے پیچھے چلے جا کے ابو سید خود رضی اللہ گواہی دی کہ ہاں میرے محمد یہ حدیث بالکل صحیح ہے جو بتا رہے ہیں ابو صاحب ایسا ہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے بازار کی خرید و فروخت نے غافل کر دیا. کیا کہا انہوں نے؟ مجھے بازار کی خرید و فروخت نے غافل کر دیا کہ میں یہ مسئلہ بھول گیا. پھر وہ بھی کعب رضی اللہ عنہ کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کیجیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنی سختی. انہوں نے کہا بھائی میں نے سختی اس لیے کی ہے کہ کوئی آدمی اس طرح حدیث لا کے پیش نہ کرے، تاکہ ان کو یاد ہو کہ ہاں اس میں سختی کی جائے گی، دلیل پوچھی جا سکتی ہے. اگر آدمی میں بھول گیا تھا اس لیے میں ان کو پوچھا میں. تو اس طریقے سے کاروبار میں پڑھنے کے بعد آدمی غافل ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ جس اندر سن رہے ہیں آپ، اگر آپ 5 میں دعوت پڑھنے آتے ہیں تو آپ کو ضرور معلومات ہوتی رہے گی. اور اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو مدارسہ بھول جائے گا اور آخر وقت پوچھتا ہوا ہوگا. تو اس طریقے سے بتایا آپ نے. اندر اللہ بہی بلان قلم یرفع منہم حتیٰ یراجع دینہم. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کاروبار میں گھس جانے کی وجہ سے اور دین سے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے بلاؤں میں مبتلا کر دے گا، مصیبتوں سے ان کو دوچار کر دے گا، اور ان کے قلم یرفع منہم، اور ان سے ان کو ہٹائے گا نہیں، ان سے ان دشواریوں کو اور پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا، ہٹائے گا نہیں. حتیٰ یہاں تک کہ وہ راجہ دینا ہوں، یہاں تک کہ اپنے دین کی طرف لوٹائیں. یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دین کو بھول جاتے ہیں، کاروبار میں بس لگے ہوئے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اور کیا ہے وہ اللہ مال جمع کرنے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں. ان کے لیے کہا گیا یہ. تو زیادہ دین کو ساتھ رکھیے، دنیا پہ کمائیے، انشاءاللہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ضرور ملے گا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ النفاق. صحیح مسلم کی روایت ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی مر گیا اس نے کبھی جہاد کی نیت ہی نہیں کی. مسلم تھا، جماعت مسلم میں تھا، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا میں جہاد کروں، نیت نہیں کی. نہ کبھی نیت کی کہ نہ کبھی سوچا. اگر وہ ایسے ہی مر گیا اسی حالت میں تو وہ نفاق میں مرے گا. کس میں مرے گا؟ نفاق پر. گویا کہ اس کے دل نے کبھی اس کو باور نہیں کرایا کہ تجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تجھے اللہ کے راستے میں پیدا خرچ کرنا ہے، تجھے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے اولاد کو پیش کرنا ہے. تو ایسا آدمی کی موت کیا ہوگی؟ نفاق پر موت ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ فی اطاعت اللہ. احمد کی صحیح حدیث حاکم میں بھی ہے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی اوپر ڈال دی بات، پہلے ذمہ داری کر ڈالی. جو آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے دوسروں کو، نہیں پہلے وہ اپنے آپ کو جہاد کرے نا. اپنا حلیت دیکھے کیسا ہے، بال صحیح ہے، داڑھی صحیح ہے، لباس صحیح ہے، کیا سمجھے آپ، نماز 5 وقت کا ہے، دین کو سمجھتا ہے، تب جا کے وہ دوسروں کو تبلیغ کرے گا تو اس کے تبلیغ کا اثر ہوگا. میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر 10 سال کا بچہ پٹھے بال ہو، اس کے بیچ میں مانگ نکلی بھی ہو، شرعی لباس ہو، اس کے چہرے پر وہ چیز ہوگی کہ آدمی دیکھ کے سلام کرے، اس کو خوب سلام کریں گے آپ. یہ چیز ہو، میں نے دیکھا ہے کتنے بچوں کو کسی زبان دیکھا کرتا رہا میں. تو یہ چیز بھی ہے، دین کی جو برکت ہے، اس کی نورانیت ہے، وہ الگ انسان کے چہرے پر دکھائی دیتی ہے، ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کو بہرمند کریں اس چیز سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ جہاد کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. جب آپ اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرشار ہیں اور اس کو خوش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو پھر انشاءاللہ تبلیغ آگے کریں گے ضرور. اور آپ خود ہی ابھی بے بہرا ہیں تو آپ کسی کو کیا تبلیغ کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امت حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی نبی جو اللہ نے بھیجا مجھ سے پہلے اب کسی امت میں، مگر یہ کہ اس کی امت میں حواریون اس کے حواری ہوتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے
حوالی کا مطلب آپ نے اعلان کیا کہ رات کو کون چوکیداری کرے گا، تو حضرت زبیر نے کہا نا، پھر آپ نے کہا آنا، پھر آپ نے کہا نا، آپ نے فرمایا ہر نبی کے حوالی ہوتے ہیں، میرے حوالی زبیر ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسے موقع پر جب کہ چوکیداری کرنا نہایت کٹھن ہو، مشکل ہو، رات کو جاگنا، پہرا دینا اور نبی کی اور صحابہ کرام کی حفاظت کرنا، یہ حوالی ہی کر سکتا ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو حوالی کا لقب دیا۔ تو ایسے لوگ جب جماعت میں ہوں گے، امیر کے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ ضرور جماعت کا کام بڑھے گا آگے۔ وہ اصحاب ہوئی اور اس کے اصحاب ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جمع صاحب صاحب کی جمع صاحب ہیں جو صحابہ کرام پر گزرے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے ساتھ تھے، جو جنگیں لڑی ہیں، آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، دونوں بائیں دائیں بائیں ہوتے آپ کے جنگ۔ ابھی تو موقع نہیں آیا، ابھی تو موقع نہیں ہے، اب تو صرف تبلیغ آئے تو تبلیغ کرنی ہے، آپ کو حدیث کو تبلیغ کرنی ہے۔ یہ وہ کٹھن گھڑی ہے کہ آدمی گھر سے نکل رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے غازی ہوں یا میں شہید ہوں گا، یہ وہ گھڑی ہے۔ تو وہ دیکھیے اتنے تیر کھاتے اپنے ہاتھوں پر، سعد رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ، ان کے ہاتھ سن جاتے، شل ہو جاتے تیر کھا کے۔ پر یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ آگے کو مت دیکھیے کہ آپ کو تیر نہ لگ جائے، اللہ کے نبی سب پیچھے رہیے، آپ کو تیر نہ لگ جائے۔ یہ ہے حوالی جو اپنی جان مال سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا کہنے ان لوگوں کا، کیا سمجھیں آپ؟ یہ وہ ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بہترین آدمی ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب ان کو کوفہ میں گورنر بنایا، صحیح بخاری میں ہے، کوفہ میں گورنر بنایا، سنت کے وجہ سب کام کرتے تھے، اس کے باوجود وہ کوفہ والے کو فتنہ انگیز شکایت کو ڈھیر لگا دیا۔ سعد ایسے ہیں، فیصلہ صحیح نہیں کرتے ہیں، نماز صحیح نہیں پڑھاتا ہمیں۔ عمر رضی اللہ عنہ پہلے ان کو معذور کر کے بلا دیا مدینے۔ آپ دیکھیں گے کوئی تو کہے گا پہلے پوچھتے ان سے، آپ یہ ہوا بھی نہیں ہوا، آپ نے بغیر اس کو کیا ہٹا دیا؟ بٹ وہ خود کہتے ہیں سعد رضی اللہ، کہہ سکتے تھے سعد رضی اللہ پرانے صحابی ہیں، اور وہ جانسار صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور عمر بن خطاب کا مقام ان کا مقام بھی ہے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کیوں؟ اس کی ان کو پرواہ نہیں تھا۔ تم امیر بنا دو یا معمول بنا دو، ان کو کام کرنا اللہ کے راستے میں، کیا سمجھا؟ ایسے لوگ ہونے چاہیے جماعت کے اندر۔ لہٰذا جب واپس آ گئے تو پھر پوچھا، اے ابو حباب، ان کی کنیت ہے، آپ کے بارے میں ایسا ایسا سننے میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، میں ان کو سنت کے مطابق نماز پڑھاتا تھا، ظہر کی 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں 33 آیت پڑھتا تھا، اور تیسری چوتھی میں اس کا نصف، اور اصل میں 15 آیتیں پڑھتا تھا، اور تیسری چوتھی میں اس کا نصف، اور میں فیصلہ انصاف کے مطابق کرتا تھا، کبھی میں نے ناانصافی نہیں کی ہے۔ اللہ عمر، مجھے آپ کے بارے میں یہی توقع تھی اور یہی میری سوچ تھی۔ اس کے بعد پھر وہ ایک ٹیم روانہ کرتے ہیں تحقیقات کے لیے ہیں، اور وہ تحقیقات کر کے آتے ہیں، جس میں ایک آدمی تھا جس نے الزام لگایا تھا حضرت صاحب رضی اللہ عنہ پر، ان کو بددعا کی انہوں نے، تو وہ جھوٹا ہے اگر تو اللہ تعالیٰ تجھے دکھائے گا دنیا میں۔ تو اس کی عمر بڑھا دی اللہ نے، اس کی پلکیں آنکھوں کو آ پڑیں، بڈھا ہو گیا، اور اشارت میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا، اور کہتا تھا مجھے سعد کی بددعا لگ گئی، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جھوٹے الزامات لگانا، اور کس کی بددعا لگے گی؟ تو یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اصحاب ہوں یا حوالی ہوں، جب جماعت ترقی کرتی ہے، جب ایسے لوگ جماعت میں ہوں، ان کو مطلب اس سے نہ ہو کہ کون امیر ہے کون معمور ہے، اللہ کے راستے میں کام کرنا، دین کی خدمت کرنی ہے، اور ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بس آپ دیکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا دل کتنا ہلکا رہے گا، باغ رہے گا، کبھی آپ کے دل میں ایسے خیالات نہیں آئیں گے، یہ وہ ایسا کیوں ہوں، ارے بھائی تمہیں کیا مطلب ہے؟ جو رسپانسبل ہے وہ تھوڑی دیکھ لیں گے، اب جا کے بہت سے مشورے دے دی جاؤ کہ ایسے کر لیجیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے فرمایا اصحاب یاخذون بسنت ہی، تو یہ لوگ جو ان کی سنت کو پکڑ لیتے، نبی کی سنت کو پکڑ لیتے، وہ یقتدون بامرہ ہی، اور ان کے حکم کی بجاوری کرتے، جو حکم کیا تسلیم خم ہے، اس میں کوئی چک چڑا نہیں ہے۔ انہا تقرب من بعد خلوف، انہا تقرب من بعد خلوف، اس کے بعد ایسے ناخرب لوگ پیدا ہوئے، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، یفعلون ما لا یؤمرون، جو کرتے تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ آ گیا، یہ وہی کلمہ وہ لوگ ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں،
کیونکہ جب انہوں نے بتایا کہ پہلے تو یہ لوگ تھے جو سنت پر پکڑے ہوئے تھے نبی کی، اور نبی کی اقتدا کرتے تھے، ان کے حقوق کی بجاوری کرتے تھے. جب یہ لوگ نکل گئے تو ایسے لوگ پیدا ہوئے ان کے اولاد وغیرہ سے جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور جو کرتا ہے اس کو حکم نہیں دیا گیا تھا. سمجھنا مطلب دین کے پس ڈال دیا انہوں نے، اپنے احکامات جاری کر دیے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی رسول کی باتوں کو پس ڈال دیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن جاہدہم بیدیہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے ہاتھ سے کچھ سمجھائے، پٹائی کرتے ہیں لگائے کیا کرتا ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں، یہ سنو کہ یہ غلط، یہ غیر سننے والا کام ہے، ایسے بتائیں گے آپ. فمن جاہدہ بلسان نہیں ہو مومن، اور جو آدمی اپنے زبان سے جہاد کرتا ہے ان سے وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہ بقلبہ ہی وہ مومن ہوا، جو آپ کے دل سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن. تین طریقے ہیں ہاتھ سے جہاد کرنا. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، آپ کو منتبق ہوتا ہے کہ آپ کہاں ہاتھ سے کرتے ہیں، کہاں زبان سے کرتے ہیں، اور کہاں آپ دل میں بڑا سمجھتے ہیں. جہاں سمجھتے ہیں کہ آپ کی پہنچ نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، مطلب برا لگا نا آپ کو، تو آپ کہیں گے جو کتنا غلط کام کر رہے ہیں، یہ شریعت کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک جہاد کا طریقہ ہے. اور جب آپ جا کے آگے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کام غلط ہے، ایسے نہیں ایسے کرو، یہ زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ ایسے بہادر ہوتے ہیں، بول دیتے ہیں، بعد میں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کیا کرو یہ غلط کام کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا. تو تینوں طریقے جو ہے جہاد کے ہیں. ولیس برا ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. جو آدمی برا دل میں بھی برا نہ سمجھے برائی کو، تو پھر کیا ہوگا، پھر آدمی بیکار ہو جاتا ہے، وہ گیا، اس کا ایمان سے خارج ہوتا ہے. لہذا آج کے درس میں آپ کو یہ سبق ملا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے. گھر پر مت بیٹھیے ہاتھ پیر رکھ کے، کم سے کم اپنے گھر میں جہاد کرتے رہیے، گھر کے بچوں کو بتاتے رہیے، جہاں آپ کی پہنچ وہاں بتاتے رہیے. اس کا یہ درس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ قرآن میں اس کی باتیں ہیں، ادھر میں باتیں ہیں، اور مدلل درس ہے. اس کو یاد کریں اور اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے بچوں پر نافذ کریں. دنیا کی سب جگہ کیا ہے، دنیا کے کیا ہے، اس کو وہاں رکھیں. ایمان کسے کہتے ہیں اس کو وہاں رکھیں، اور دونوں میں فرق کر کے بتائیں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو. دیکھو یہ ایسا ہے، زیادہ اس کے خلاف بچانا. اگر ہمیں دین چاہیے ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے تو انشاءاللہ وجہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کامیاب نہ ہوں. جماعت المسلمین، آپ دیکھیے آج کے لوگ، جب آدمی غلط کام کو اترتا ہے اور اللہ اپنا ہاتھ پیچھے کر دیتا ہے تو پھر ان کو یہ سب صحیح دکھائی دیتے ہیں. کیا سمجھا؟ یہ سب صحیح دکھائی دینے کا. یہی پہلے غلط تھے سب جب وہ جماعت میں آیا تھا. کیوں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام کو پڑھ رہا تھا، تو اس کو اللہ نے وہ دکھایا جو ہے، وہ بدلا نہیں ہے. جماعت مسلمین کی دعوت جو 50 سال پہلے تھی وہی اب ہے. کوئی تبدیل نہیں کی کہ ہم کا تبدیل کر دیں تو لوگ نکل گئے. نہیں، دعوت نہیں کی وہی ہے. ان کا دھیان نکل گیا. وہ سمجھ بھائی تو بات یہ ہے، اب کیا کلمہ وہ کرتے ہیں. اب ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو آدمی امیر کی اطاعت سے بارش برابر دور ہو گیا، جو مسلم امیر کی اطاعت سے بارش برابر دور ہو گیا اور مر گیا، ماتا میں تو جالیتاً، اس کی جہالت کی موت ہوگی. اب مجھے بتاؤ، آپ مجھے جواب دینا. وہ نمازی پڑھتا، روزی نہیں رکھتا، اس کی داڑھی نہیں ہے، بال پٹھے نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، وہ سب کچھ تو ہے. وہ پھر اتنی سخت بات کہ امیر کی اطاعت ایک بارش سے دور ہونا، زیادہ دور نہیں، ایک بارش دور ہونا، مر جانے پر اس کو جماعت سے خارج کر دیا، جہالت کی موت مار دیا اس کو. بات کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ بھائی کلمہ وہی کام آئے گا جو ہر جگہ پر جیسے بتایا جائے ویسے چلیے آپ ہیں. عید اور انقاذ مسلم وہ ہے جیسے اس کو چلایا جائے ویسے چلے، اپنی مرضی نہ لگائے، یہ رکت نہ کرے. ہاں وہاں کرے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے سمجھا دیجیے تو آیت پیش کر دی حدیث، ہاں ٹھیک ہے، اتنا ہونا چاہیے. تو اس طرح سے آپ کریں گے تو جب آدمی کی باری آتی ہے تو اس میں کلمہ کو کیا، بغیر کلمہ کو کیا، سبھی پکڑنا آتے. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ پھر آپ سے ان شاء اللہ استغفر اللہ.